صلوا علی الحبیب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. وہ قرآن جو تھا وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کو خالق مانتے تھے اور عبادت کے لائق مانتے تھے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سن 6 نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک بڑا اہم سال ہے. اس میں بہت سے اہم واقعات پیش آئے. مثلا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان قبول کرنا. خاندان بنو ہاشم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے. انہیں یہ اعزاز حاصل ہوا، لیکن وہ بچے تھے اور بچے کی کوئی حیثیت کسی ٹرائبل سسٹم کے اندر نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش پہلے دن سے ابو طالب کے سلسلے میں رہی کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ حضرت حمزہ کی قسمت میں لکھا تھا کہ وہ آپ کے خاندان کے بڑوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ عمر کے اگرچہ رشتے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آلموسٹ ہم عمر تھے، یعنی 1-2 سال پلس مائنس، لیکن آلموسٹ ہم عمر تھے. اس لیے محبت بھی تھی. یعنی خاندان میں ہوتا نا کہ کزنز کے اندر بھی کزنز بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کوئی 2-3 ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی یعنی رشتہ داری کے ساتھ ساتھ دوستی بھی ہوتی ہے. پھر حضرت حمزہ کا ایک اور خاص معاملہ یہ تھا کہ یہ چچا ہونے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے دودھ شریک بھائی تھے. دوہرے اس لیے کہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، پیدائش کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا دودھ پیا تھا اور حضرت حمزہ نے بھی اس کا دودھ پیا تھا. پھر جب آپ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، اسی گاؤں میں حضرت حمزہ نے بھی پرورش پائی تھی اور وہاں ایک خاتون کا دودھ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا تھا. حضرت حلیمہ موجود نہیں تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے بھوک کی وجہ سے، تو انہوں نے دودھ پلایا. انہوں نے ہی حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہوا تھا. تو ان دونوں یعنی ریفرنسز سے حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے. لہٰذا یعنی بہت زیادہ محبت تھی اور دوستی کا معاملہ ہونے کے اعتبار سے تھا، اور یقیناً اسی لیے خواہش بھی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ حمزہ جو ہے وہ، لیکن اگرچہ آپ کی زیادہ جو توجہ رہی وہ ابو طالب کی طرف رہی. اس کے مقابلے میں خاندان ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین مخالف بھی تھا موجود، وہ ابو لہب تھا. وہ بھی چچا تھا، یہ بھی چچا تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے. یہ واقعہ سن 6 نبوی کے آخر کا ہے اور غالباً ذوالحجہ کا مہینہ تھا، وہی آخری مہینہ ہوتا ہے کسی سال کا. سبب یہ بنا کہ ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ کو اس نے تنگ کیا، ایذا پہنچائی اور شخص کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جیسا کہ آپ کا معمول تھا کہ آپ گالیوں کا بھی جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے.
لیکن اس کے بعد اس نے آپ کے سر پر ایک پتھر دے مارا، جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ میں جا کر قریش کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ عبداللہ بن جذعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے، یعنی ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکاری قسم کے آدمی تھے، شکار کے بڑے شوقین تھے، تو یہ تیر کمان لگائے گھوڑے پر سوار باہر سے تشریف لائے۔ اس لونڈی نے کہا کہ آج تمہارے بھتیجے پر عمر بن حشام نے بڑی زیادتی کی، اور واقعہ پورا سنا دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے غصے سے بھڑک اٹھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سارا راستہ ہموار ہو رہا تھا، یعنی وہ سب کچھ مکے میں ہو رہا تھا، لیکن ایک مزاج ہے نا، کیا ہو رہا ہے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، اپنے کام سے غرض ہے، گھوڑا ہے، تیر کمان ہے، شکار ہے۔ اب بڑا غصہ آیا، ویسے طاقتور آدمی تھے اور تہیا کیے ہوئے آئے کہ جو ہی ابو جہل سامنے آئے گا میں آج اس کا بھیجا نکال دوں گا، یعنی دل میں خیال کے، یعنی جیسے ہوتا نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ جیسے دل میں کہتا ایسی تیسی ہوندا کون ہے، اب تقریباً یعنی اس طرح کے جذبات لے کر یہ سیدھے گئے حرم میں، اور ابو جہل سامنے آیا، اس کو گالی دی انہوں نے، اور یعنی مزاج ہے اسلام تو ابھی یعنی اس سینس میں قبول تو انہوں نے کیا ہی نہیں ابھی، یعنی آپ نوٹ کیجئے کہ ولگر گالی دی، او سرین پر خوشبو لگانے والے، یعنی ہومو سیکسول وکٹم جو ہے یہ اس کے لیے یعنی ایک محاورہ ہے، یعنی سرین پر خوشبو لگانے والے، اٹریکٹ کرنے والے اس کی طرف، یعنی وہ گالی دے کر انہوں نے کہا اے سرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا، حالانکہ میں بھی اس کے ساتھ ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ ایسا ہی ساتھ ہے تو پھر اس پر ایمان ہی لے آؤ۔ انہوں نے کہا اچھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، یعنی وہیں کھڑے ہوئے اعلان کر دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، یعنی بڑے ڈرامائی انداز میں یہ ایمان لے آئے، یعنی کوئی تبلیغ وغیرہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال سے وہاں کر رہے تھے اس کے یعنی رد عمل میں نہیں، لیکن ایک خاص ڈرامائی انداز میں ایمان لے آئے۔ اب یہ جو تھا یہ قریش کے لیے ڈپریشن کا باعث تھا، اور پھر انہوں نے باقاعدہ وہ کمان جو تھی وہ اس کے سر پر دے ماری اور اسے زخمی کر دیا۔ اب لوگ جو ہے وہ دوڑے حضرت حمزہ کی طرف، تو ابو جہل نے مانا کہ ہاں واقعی میں نے اس کے بھتیجے پر زیادتی کیا، نہیں اس کو کچھ نہ کہو۔ دوسرا سیٹ بیک جو پہنچا وہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اور آپ کے ساتھیوں پر زیادتیاں ہوتی یعنی اپنی انتہا کو پہنچ رہی تھیں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ آئے کہ اللہ میری مدد کر عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ یہ عمر بن حشام جو تھا یہ ابو جہل کا نام تھا، ابو جہل تو اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا نا کہ جہالت کا باپ ہے، یہ اصل نام اس کا تھا عمر بن حشام۔ حضرت عمر کے ایمان لانے کا واقعہ کیا ہے، یعنی خود وہ بیان کرتے ہیں اپنے ماضی۔ پہلا تو انہوں نے بیان فرمایا کہ
ایک مرتبہ میں رات کو کہیں سے آیا اور میں نے گھر جانے کی بجائے میں حرم میں آ گیا اور میں کعبے کی دیوار کے ساتھ ہی بیٹھ گیا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے ہی کے اندر تھے، یعنی مسجد حرام میں تھے، اور آپ نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں قرآن سننے لگا اور میں اس کی جو کریٹیوٹی تھی، یعنی قرآن مجید کا جو لٹریچر کی جو کریٹیوٹی تھی، میں اس پر غور کر رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیا کلام ہے۔ اور پھر میں نے کہا خدا کی قسم بڑا غضب کا شاعر ہے، جیسے قریش کہتے ہیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچ گئے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، کہ یہ ایک بڑے باعزت فرشتے کا قول ہے، پیغمبر کا قول ہے، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، اور تم لوگ کم ہی مانتے ہو۔ کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ جو خیال دل میں آیا فوراً ہی اس پر وہ آیت آ گئی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے جو واقعات ہیں، اس میں قرآن مجید کا جو لٹرل رول ہے، یعنی فرام لٹرل پوائنٹ آف ویو یا فرام لٹریسی پوائنٹ آف ویو، اس کو ذہن میں ضرور رکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے اردو، ہم سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں غالباً سارے پنجابی ہیں، کوئی اللہ ماشاءاللہ اردو سپیکنگ ہوگا، لیکن اردو بولتے سارے ہی ہیں۔ لیکن ہماری اردو کیا ہوتی ہے کہ ہم پنجابی میں سوچتے ہیں، پھر اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور پھر آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، یعنی پھیکی زبان ہوتی ہے۔ جب ہمارے مقابلے میں کوئی اہل زبان اردو سپیکنگ آتا ہے تو وہ 2 جملے بولتا ہے تو ہمیں مزہ آتا ہے اس میں، کہ ہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کیا بات کہی ہے۔ اسی طرح انگلش ہماری زبان نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم نے ایک طویل عرصے تک انگریزی پڑھی ہے، کسی نے 12 سال پڑھی ہے، کسی نے 16 سال پڑھی ہے، پھر کسی کو شوق ہے کہ وہ لٹریچر کا بہت مطالعہ کرتا ہے، یٹ ہماری انگریزی وہی ہوتی ہے، یعنی اردو پنجابی میں ہم سوچتے ہیں پھر انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں، اور وہ منٹ میں پتہ چل جاتا ہے۔ تو لینگویج جو ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ جب آپ ریئل لینگویج بولتے ہیں تو اس کو سننے کا مزہ ہی اور ہے۔ اب قرآن مجید کیونکہ لٹریری پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی ٹاپ کی زبان تھی جو ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے۔ اب اس زبان میں وہ کلام سن رہے ہوتے تھے اور ساتھ کچھ ہوائیں ہوتی تھی کہ یار بڑا غضب کا شاعر ہے، کیا کمپوز کرتا ہے الفاظ کو، کیا اس کی کمپوزیشن ہے، کیا اس کے الفاظ کی سیٹنگ ہوتی ہے۔ اب اس میں یعنی یہ سوچ رہے ہیں، پھر اسی لینگویج کے اندر جو ہے پھر یہ آتا ہے کہ یہ شاعر کا قول نہیں ہے، یہ ایک بڑے باعزت پیغمبر کا قول ہے۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اچھا نہیں، پھر یہ کوئی کاہن ہوگا، جن کا کاہن کا ذکر آج پہلی کلاس میں آیا بھی صحیح، نجومی، یعنی جو زمین و آسمان کے کلابے میں ڈالتا ہے اور وہ جنات کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے تو جناتی زبان بولتا ہے۔ لیکن اتنے میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرما دی، وما ولا بقول کاہن، اگلی آیت، کہ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، لیکن تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، تنزیل من رب العالمین، یہ تو نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ حضرت عمر پھر جو ہے وہ سٹن ہوئے گئے، یہ کیا؟ لیکن یہ ہوتا ہے ایک خاص مزاج لوگوں کا کہ دل میں ایک خیال بھی ہوتا ہے لیکن آپ اس خیال کو جھٹک بھی رہے ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کا یہ معاملہ جو تھا کہ دل میں اب یعنی کچھ نہ کچھ اندر سے وہ ہلے بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کو جھٹک کر اپنی جو جاہلیت کا جو ایک اکڑ پن ہے اس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے ایک دن گھر سے نکلتے ہیں۔ پھر یہ جو حضرت عمر کا کیریکٹر ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ یعنی ایک ڈیفرنٹ کیریکٹر ہے۔ ایک آدمی ہے ویری اسٹرانگ مین، اس کا روب اتنا ہے کہ مکے کا کوئی نوجوان بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا۔